اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، سچی خبریں دکھا رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف مسلم دنیا میں احتجاج تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کیونکہ بی جے پی نے مکاری کی ہے، صرف ان کو پارٹی سے نکالا ہے، جبکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سزا نہیں ہے، ان کمبختوں کو، ان شیطانوں کو جیل کی سلاخوں میں ٹھونسا جائے۔ اس لیے احتجاج ابھی بھی نہیں تھم رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کتنا خطرناک نقصان ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے وائس پریزیڈنٹ نائیڈو کے اعزاز میں قطر میں جو ایک پارٹی رکھی گئی تھی اور ان کی مہمان نوازی ہونے والی تھی، قطر نے اب ان کی مہمان نوازی بھی کینسل کر دی۔ قطر اور کویت کے بعد اب ایران اور پاکستان نے بھی اپنے ایمبیسڈر، سفیروں کو، بھارت کے سفیروں کو بلایا۔ سعودی عرب اور طالبان نے بھی اس پر غصے کا اظہار کیا۔ حکومت ہند کے تعلق سے OIC نے کہا ہے کہ وہ معافی مانگے اور ان پر سخت نوٹس لے۔ عمران خان نے بھی اقوام متحدہ سے کہا کہ اس معاملے میں مداخلت کرے۔ کویت کی سپر مارکیٹ میں انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ شروع ہے۔ متحدہ عرب امارات، UAE، دبئی، گلف کنٹریز، امام حرم شیخ سدیس اور دیگر علماء، ائمہ اور مذہبی اسکالر سمیت مصر کی بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر نے بھی اس کی مذمت کی، لیکن مودی بھکتوں نے قطر ایئر ویز کے بائیکاٹ کا ٹویٹر پر نعرہ اچھالا۔ یعنی مودی بھکتوں کی جو گندگی ہے، گوبر ہے، جو گھان اور گندگی پھیلانا، وہ نہیں جا رہی ہے۔ اس لیے اب مسلم دنیا میں بھی باقاعدہ احتجاج تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو عربوں نے صرف انگڑائی لی ہے، ٹویٹر پر لکھا ہے اور احتجاج اور آندولن کیا ہے، تو یہ حال ہو گیا کہ مودی اور بی جے پی اور بھارتی سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ابھی صرف انگڑائی لی ہے۔ آئیے دن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش کے وارانسی
सीरियल ब्लास्ट 2006 मामले में वलीउल्लाह को निचली अदालत ने सजाए मौत सुनाई है, लेकिन जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद बद्दी लीगल सेल के सरबराह गुलजार आजमी साहब ने कहा है कि निचली अदालत के फैसले को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जब निचली अदालत के फैसले हाई कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जमीयत उलमा को कामयाबी मिलती है। इसलिए गुलजार आजमी साहब जमीयत उलमा अरशद बद्दी ने कहा है कि निचली अदालत के फैसले को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि वलीउल्लाह को वहां पर जरूर इंसाफ मिलेगा। आइरादीन, लालू प्रसाद यादव जेल से आने के बाद एक बड़ा हमला उन्होंने बीजेपी पर किया और कहा कि इस वक्त मुल्क भारत खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा अवाम से कि अवाम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। बेरोजगारी के खिलाफ मुत्तहिद होने की भी लालू प्रसाद ने अपील की और कहा कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, नफरतों की नीच राजनीति कर रही है, इससे मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर अवाम महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ एक होती है और मुत्तहिद होकर लड़ती है तो लालू ने कहा कि हमें यकीन है कि हम जरूर जीतेंगे। आइनादिन, जम्मू कश्मीर को लेकर और कश्मीर के वादी को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि कश्मीर में इस वक्त टारगेट किलिंग का मामला गरमाया हुआ है। लगातार हिंदू भाई और कश्मीरी पंडित निशाना बन रहे हैं। लेकिन उसके ताल्लुक से मैंने गुज़िश्ता कल कहा था कि अरविंद जी केजरीवाल ने बिल्कुल क्लियर इशारा कर दिया था कि ये खेल किसका है। इसलिए उन्होंने कहा था गुज़िश्ता कल अरविंद जी केजरीवाल ने कि जब जब बीजेपी हुकूमत में आती है तभी कश्मीरी पंडित हिजरत करने पर, मुल्क छोड़ने पर, कश्मीर छोड़ने पर क्यों मजबूर होते हैं, गांव छोड़ने पर क्यों मजबूर होते हैं। यानी उन्होंने इशारा कर दिया था कि यह सारा खेल आखिर कौन खेल रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं कि किसी मासूम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट कश्मीर के पुरअमन माहौल को खराब करना चाहते हैं, जबकि इशारे ये कह रहे हैं कि ये मिलिटेंट नहीं, कोई और ये गेम कर रहा है। खैर, कश्मीरी पंडितों का जम्मू में अभी भी मुसलसल कंटिन्यू आंदोलन, एहतजाज जारी है और मुलाजिमीन की मुंतकिली का, ट्रांसफर का वो मुतालबा करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। इंतजामिया से उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर जम्मू तब्दील कर दिया जाए। लेकिन आम जनता की बातें ये बता रही है कि कश्मीरी पंडितों के साथ गेम कोई और कर रहा है। नाज़रीन, आइए खबीस और मरदूद मलऊन औरत नूपुर शर्मा और बीजेपी का जिंदल, इन्हें पार्टी से तो निकाल दिया गया, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की मक्कारी है, बाद में बड़ा इनाम दिया जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि इनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता और जेल के सलाखों में ठूंसा नहीं जाता, हमारा एहतजाज आंदोलन जारी रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ चैनल और उसकी होस्ट, एंकर और संपादक, इस पर भी कार्रवाई की जाए और लोगों का यह कहना है कि इन पर NSA लगाया जाए, क्योंकि ये गोदी मीडिया के जितने चैनल है यही इस तरीके की नीच और घटिया हरकतें करके मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ माहौल बनाते हैं और हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करते हैं। तो अब लोगों का कहना है कि नूपुर, जिंदल और टाइम्स नाउ चैनल और गोदी मीडिया पर भी बाकायदा NSA लगाया जाए। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इन्हें गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में ठूंसा नहीं जाता तो फिर जंतर मंतर पर भी एहतजाज किया जाएगा और पूरे मुल्क में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। आइए, बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर फसाद को लेकर आ रही है। जी हां, कानपुर फसाद को लेकर बाकायदा पुलिस वालों के अत्याचार, जुल्म और एकतरफा कार्रवाई की वीडियोस भी वायरल हो रही है। लेकिन इस दरमियान एक खबर यह आ रही है कि हुकूमत ने कानपुर फसाद के मुबैना मुलजिमों के पोस्टर जारी कर दिए हैं।
جی ہاں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو ان کی خبر دے گا اس سے گپت اور خفیہ رکھا جائے گا۔ لیکن اب لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ کیا وہ پولیس والے جو خود پتھراؤ کر رہے ہیں کیا ان کے بھی پوسٹر میں تصویریں جاری کر دی گئی ہے؟ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف دبانے کی راجنیتی کی جا رہی ہے، بلکہ ملت ٹائمز جو مسلمانوں کے مسائل پر کھل کر آواز اٹھاتا ہے، ملت ٹائمز کے یوں سمجھے کہ سمپادکیہ مدیر پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ سمیع اللہ خان صاحب کا ایک مضمون آیا ہے کہ جو لوگ ظلم کے خلاف اگر ویڈیو کو بتائے اور سچائی میدان میں جو کچھ چل رہا ہے وہ اگر بتائے تو ایسے سمپادک اور ایسے ایڈیٹرز پر اگر کارروائی کی جائے گی تو گویا کہ یہ سوتنتر پترکاریتا کو بھی کچلنے اور دبانے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ یعنی جو لوگ پولیس والوں کے ویڈیوز کو دکھا رہے ہیں یا میدان کی زمینی حقیقت کو اگر دکھا رہے ہیں تو ایسے پترکاروں پر یوگی سرکار ایف آئی آر درج کر کے سچی پترکاریتا کو دفن کرنے کا کام کر رہی ہے اور ناپاک حرکت کر رہی ہے۔ سمیع اللہ خان صاحب نے اور سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے صاف طور سے لکھا ہے کہ ملت ٹائمز کے ایڈیٹر شمس تبریز قاسمی پر کارروائی کرنا اور ایف آئی آر درج کرنا یہ صحافت، جرنلزم اور پترکاریتا کو ختم کرنے کے برابر ہے اور یہ ایک ناپاک گھٹیا حرکت ہے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھنی چاہیے۔ اور ہم بھی یہ اعلان کرتے کہ ہم سب شمس تبریز قاسمی کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، بی جے پی اور مودی کی گھٹیا سیاست کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی کہ عام آدمی پارٹی کے دبنگ قد آور نیتا سنجے سنگھ نے صاف طور سے یہ کہا ہے، اور ان کی ویڈیو باقاعدہ وائرل بھی ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنے دوسرے چینل وائرل نیوز انڈیا پر اس کو صبح 8 بجے لگایا بھی ہے، اپلوڈ بھی کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ نے بھی صاف طور سے کہا ہے کہ مودی کی نفرت کی گھٹیا سیاست کی وجہ سے دنیا بھر میں ہندوستان کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، اور مودی جی کی نفرتوں والی ناپاک سیاست نے پیارے ملک بھارت کو پوری دنیا میں ذلیل کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج تک کسی بھی پی ایم یا آج تک 70 سالوں میں کسی بھی وزیر اعظم نے بھارت کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں کیا تھا جتنا مودی کی نفرت کی سیاست کی وجہ سے ہمارا پیارا ملک دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے۔ راہل گاندھی نے بھی بڑا حملہ کرتے ہوئے بی جے پی اور مودی پر بڑا حملہ کرتے ہوئے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ بی جے پی اور مودی کی انتہا پسندی، کٹر پنتھی، اور بی جے پی نے جس طریقے سے اپنے پالتوؤں کو آزاد چھوڑ دیا تھا، آج بی جے پی کی انتہا پسندی اور کٹر پنتھی نے ہمارے پیارے ملک کی چھوی کو پوری دنیا میں خراب کر دیا ہے۔ بی جے پی نے انہیں پارٹی سے بھلے ہی نکال دیا ہے، لیکن ملک میں بی جے پی کے خلاف سیاسی پارٹیوں کی ناراضگی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کئی لیڈروں نے نپور شرما کے خلاف مقدمہ درج کر گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے، اور راہل گاندھی نے بھی صاف طور سے کہا ہے کہ بی جے پی کی یہ غلط اور گھٹیا نیچ پالیسی جو ملک میں نفرتیں پھیلا کر کرسیاں حاصل کرنے والی جو نیچ پالیسی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا پیارا ملک اس میں بھی نفرتیں بڑھ چکی ہے اور پوری دنیا میں بھی ہمارا ملک کی چھوی خراب ہو رہی ہے۔ اس لیے کانگریس نے بھارت جوڑو ابھیان شروع کر دیا ہے، کیونکہ بی جے پی کی پالیسی بھارت توڑو کا کام کر رہی ہے، اور بی جے پی کی پالیسی وہی ہے جو انگریزوں نے اس وقت اپنائی تھی، لڑاؤ اور راجنیتی کرو۔ لیکن بی جے پی کی اس گھٹیا پالیسی سے ملک کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ چلیے آئیے، بڑی خبر آ رہی ہے، اور یہ چیز میں تقریباً 4 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ مودی جی اپنے ان گوبر بھکتوں کو، اندھ بھکتوں کو کنٹرول کرو، ورنہ یہ باہر ملکوں میں بھی ہمارے ہندو بھائیوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور وہ آج پھر خبر میرے سامنے آ گئی جو میں بار بار کہتا تھا، اور ان بھکتوں کو مرچیاں لگتی تھی، اور ہمارے یہاں کے گودی چینل میری باتوں کو غلط انداز میں دکھاتے تھے۔ لیکن آؤ، یہ بڑی خبر آ گئی ہے کہ یمنی شیخ نے اپنے تمام غیر مسلم ملازمین کو نوکری سے نکال دیا۔ جی ہاں، یہ جو گوبر گھان تم یہاں پر کر رہے ہو،
اور بی جے پی اور مودی جی جو ان ان بھکتوں کو اور گوبر بھکتوں کو یہ گھان پھیلانے اور گو گوبر کرنے پر نہیں روک رہی تھی. میں 4 سال سے اس بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو باہر ملکوں میں ہمارے ہندو بھائی جو روزی روٹی کمانے گئے ان کو نقصان پہنچے گا. آج وہ بات سامنے آ گئی. یمنی شیخ نے اپنے تمام غیر مسلم ملازمین کو, یعنی وہاں پر جو نان مسلم ورکرز تھے, ان کو نوکری سے نکال دیا. وجہ کیا کہ بی جے پی کی یہاں نوپور شرما جو خبیث عورت اور ملعون مردود نوید کمار جندل نے جو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور بی جے پی 8 دنوں تک کے پوری طریقے سے خاموش رہی, تو اب اس کے اثرات باہر ملکوں میں دیکھنے مل رہے ہیں. اور یمنی شیخ نے ہندو بھائی جو وہاں پر اپنی روزی روٹی کا کام کرتے تھے ان کو نکال دیا. اس لیے میں بار بار کہتا تھا کہ مودی اور بی جے پی تو یہاں نوکریاں نہیں دے پائی, اور جو ہندو بھائی باہر جا کر اپنی بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے, یہاں ان بھکتوں اور گوبر بھکتوں کی گو گوبر گھان کی وجہ سے وہاں پر ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. اس لیے آج بھی کہہ رہا ہوں اور گودی میڈیا سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی گندگی پھیلانا اور ہندو مسلم میں نفرتیں پھیلانا بند کرو. اس کے اثرات اب ہمارے عام بھارتیوں کو بھی بھگتنا پڑ رہے ہیں. اب اس یمنی شیخ نے وہاں ہندو بھائیوں کو نوکری سے نکالا اور ان کا جتنا بقایا تھا وہ بھی ادا کر دیا اور واپسی کے ٹکٹ بھی دے دیے, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ہندوستان میں بننے والی تمام پروڈکٹس کی خرید و فروخت بند کرنے جا رہا ہوں. یعنی یہاں ان بھکتوں کی گندگی کتنی مہنگی پڑ رہی ہے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ نفرتوں کی گھٹیا نیچ راجنیتی بند کرو, اور نوپور شرما اور جتنے بھی ہے ٹائمز ناؤ کی وہ ہوسٹ اینکر جس نے اس شیطان کو روکا نہیں, اس پر بھی کارروائی کی جائے اور عرب ملکوں کو کارروائی کر کے یقین دلایا جائے کہ ہم ان شیطانوں پر کارروائی کر رہے ہیں. آخری بڑی خبر اس وقت ریاست گجرات کے بلی مورا, نوساری وغیرہ ولساڑ کے علاقے سے, وہاں سے ہمارے رپورٹر نعیم سنجان والا نے بتایا کہ بلی مورا سورت سیکشن پر 2026 میں بلٹ ٹرین چلے گی. وزیر ریلوے اشونی ویشنو نے ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ کا معائنہ کیا. نعیم سنجار والا نے بتایا کہ سورت اسٹیشن ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ کے تحت 2024 میں تیار ہونے والا پہلا اسٹیشن ہوگا. اسٹیشن کے تعمیراتی کام کو دیکھنے کے بعد مسٹر ویشنو وزیر ریلوے نے میڈیا سے مختصر بات چیت میں کہا کہ پروجیکٹ کی تعمیر میں بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.